یہ ایک ٹپیکل فرائیڈے نائٹ کی بات ہے جب میں اپنی کالج کلاسز کے بعد ڈور ڈیش کر رہا تھا۔ تب میرے ساتھ کچھ عجیب ہوا۔ ویکینڈز میں کرتا تھا تاکہ میری لیونگ ایکسپینسز کم ہو سکے۔ اس رات کچھ عجیب ہوا۔ آرڈرز کم آ رہے تھے اور جو آتے بھی کم پیمنٹ میں آتے، اور 1 گھنٹے بعد ایک ایسا آرڈر آیا جو اس کی پیمنٹ بھی اچھی تھی لیکن اس کی دوری 8 میل تھی۔ اس کی دوری مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی لیکن یہ ان آرڈروں میں سے اچھا تھا جو کم پیمنٹ دے رہے تھے، تو میں نے بنا کچھ سوچ وچار کیے اپنا بیگ اٹھایا اور نکل پڑا۔ آرڈر ایکسیپٹ کر لیا تھا میں نے۔ PS نے بتایا سفر 30 منٹ چلے گا۔ اب تک کی میری یہ لمبی رائڈ تھی۔ 20 منٹ کا سفر طے کر کے اس کے بعد میرے آس پاس جنگل اور فصل بڑے بڑے میدان تھے۔ وہاں گھر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا، نہ کوئی انسان۔ میں تھوڑا نروس فیل کر رہا تھا لیکن میں نے سوچا سب ٹھیک ہوگا۔ کھیتوں کے بیچ مجھے ایک گھر دکھا جو کہ لوکیشن سے میچ کر رہی تھی۔ کیا یہی گھر ہے؟ اور میں سنسان علاقے سے اس گھر کی طرف بڑھنے لگا، اپنی آرڈر کی طرف۔ علاقے کی شانتی بہت کچھ کہنے کی لائق تھی۔ ان کے بیچ سے ہوتے ہوئے مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بھلے ہی میں ڈرپوک نہیں ہوں اور یہ بنا کسی وجہ کے خوف آنا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک ماتر آواز آنے لگی جس سے میری گاڑی کی دھیمی گڑگڑانے لگی۔ وہیں میں نے گاڑی پارک کی اور آرڈر سمیٹا۔ کار وہیں پارک کی اور گھر کی اور چلنے لگا۔ گندگی بھری گھاس سے گزرنے لگا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میری گاڑی غائب سی لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک کھڑ کا سمے بیت گیا۔ پھر سے دستک دی لیکن کوئی پرتکریا نہیں دکھی۔ اندر سے بھی کوئی آواز نہیں آئی اور مجھے استری کا وچار ہونے میں دیر نہیں لگی۔ گلیوں میں روشنی نہیں تھی اور یہ بھی کھڑکیاں کتنی سڑ چکی تھیں اور مجھے یہ گھر قریب سے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ آرڈر پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک سنکوچ والی بات یہ وہ کہ میرے پاس ایک آرڈر تھا۔ میں نے پورچ لائٹ کی طرف دیکھا کہ یہ ایک ماتر لائٹ کیوں ہوگی، لیکن ایک سنیوگ سے مجھے پتہ چلا کہ اس لائٹ کے شیش بھاگ میں ایک سستی سور بیٹری ہے۔ یہ ایک خود چلنے والی لائٹ تھی اور یہ جو کہ دن میں چارج ہوتی ہے اور رات کو چلتی ہے۔ اس کا ارتھ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی کو موجود ہونا نہیں پڑے گا۔ میں سب یہ جوڑ ہی رہا تھا تبھی اچانک ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سنی اور یہ سب میں دیکھتا رہا۔ وہ کار گندگی بھرے راستے سے آ رہا تھا اور میرے ٹھیک کار کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ایک انسان اس سے نکلا۔ اس سے چلا کر کہا کہ یہ اس کا آرڈر تو نہیں۔ چاپ وہیں کھڑا رہا اور نہ ہی کچھ اس نے بولا اور نہ ہی وہاں سے ہلا۔ مجھے اپنے انڈلینڈس کا احساس ہوا۔ جب احساس ہوا رات کی استھتی کتنی بھیانک تھی اور میرے آس پاس کوئی نہیں تھا جو مجھے بچا سکے۔ میں نے ترنت ہی اپنا بیگ زمین پر پٹکا اور تیزی سے بھاگنے لگا گھاسوں کے میدان کی طرف۔ میں نے پیچھے جب مڑ کر دیکھا وہ آدمی پاگلوں کی طرح میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اندر میں جاتا گیا، گھاس موٹی اور لمبی ہوتی گئی اور میری سانسیں پھولنے لگی اور مجھے احساس یہ ہوا کہ اب وہ آدمی میرا پیچھا نہیں کر سکتا، تو میں آرام سے جاتا گیا اور اپنی سانسیں بحال کر دی۔ دوڑتے دوڑتے ایک سڑک پر جا پہنچا۔
میں ڈرا سہما روڈ پر جا کر گرا اور پولیس نے میری جانچ کی، اور ڈر تو اس بات کا تھا کہ وہ آدمی کہاں تھا، اور میری کار بھی اب تک وہیں کھڑی تھی اور میرا بیگ بھی وہیں پڑا تھا۔ اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ لوٹنے سے تو بہت زیادہ آپ کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور سبسکرائب کریں ہمارے ہارر ٹی وی کو، اینڈ سیکنڈ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں، اور سیکنڈ پارٹ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے۔ تو بائے بائے دوستوں۔